کیا آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایک صحت مند، محفوظ اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت کے لیے فکر مند رہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کی روزمرہ بیماریوں سے پریشان ہیں؟ ان سب اور بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے ہیلو ڈاکٹر کے پروگرام ہیلتھ اینڈ ہیپینس ود انم میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اینڈ ہیپینس، میں ہوں آپ کے ساتھ انم افسد۔ ناظرین، ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسی بیماریاں جنم لے چکی ہیں جو انفارچونیٹلی بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد ہر دوسرا بندہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور وہ کیوں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں، اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے پاس آج جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈائبٹیز، شوگر ہے کیا اور کیوں ہوتی ہے، علامات کیا ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سہیل صاحب نے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ اچھا ڈاکٹر سہیل صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ شوگر ہے کیا اور یہ ہوتی کیوں ہے؟ اچھا، شوگر ایکچولی اس کے پیچھے جو کنسیپٹ ہے، جو اس کے کازز ہیں، مین ریزن یہ ہے کہ انسولین کی کمی کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ انسولین جو ہے وہ شوگر لے کے جاتا ہے جو ہماری باڈیز میں مختلف آرگن میں خلیوں کو، تو یہ کام موسٹلی انسولین کا ہوتا ہے۔ اب یا انسولین کی پیدائش کم ہو جاتی ہے یا وہ خلیوں کی مقدار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسولین جو ہے نا اس کو پراپر شوگر کو ٹرانسپورٹ نہیں کر پاتا، تو اس کی وجہ سے پھر شوگر کی لیول ہماری جو بلڈ ہے رگوں میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ مختلف بیماریوں کی طرف اور ایک شوگر کی بیماری کو پیدا کر لیتی ہیں۔ اچھا، اور ڈاکٹر صاحب اس کی علامات کیا ہیں؟ کسی بھی عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو شوگر ہو چکی ہے؟ ہاں بالکل، یہ انم بہت اچھا کوشچن آپ نے پوچھ لیا، کیونکہ جو انیشیل علامات ہوتے ہیں وہ 2-3 علامات ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض آپ کے اس کمپلین کے ساتھ آئے گا کہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور میں بہت زیادہ پانی پیتا رہتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے پیاس میری بجھتی نہیں ہے، میں اس پہ لگتا ہوں، اور بار بار واش روم اٹینڈ کرنے کے، پیشاب آنے کی یہ علامات بتاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ اور بھی علامات ہوتے ہیں، لیکن جو انیشیل علامات جو ابتدائی علامات ہوتے ہیں، یہ 2-3 علامات ہوتے ہیں، جس میں یہ پیاس کا لگنا اور بار بار پیشاب آنا، یہ اس کے علامات ہوتے ہیں۔ اور ریزن کیا ہوتی ہے، شوگر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، شوگر کی ہونے کی وجہ یہ ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ انسولین جو ہے نا، انسولین کی مقدار کم ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو شوگر ہے وہ اس کی مقدار باڈی میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے شوگر۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائے گا کہ کوئی اسپیسیفک ایج ہے جس میں جا کر شوگر ہو جاتی ہے؟ نارملی آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں، کوئی سرٹن ایج ہے؟ ہاں، اس میں ایکچولی ایج کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس میں ہمارے پاس 2-3 ٹائپس ہیں، اس میں پھر ایج کو ڈفرینشیٹ کیا، جو کچھ ینگ ایج میں زیادہ ہو جاتا ہے، کچھ زیادہ اولڈ ایج میں ہو جاتا ہے، جو ٹائپ ہے، تو اس لحاظ سے ہم نے ڈیوائڈ کیا، باقی اس طرح کوئی وہ نہیں ہے۔ اچھا، تو جو ٹائپس آپ بتا رہے ہیں اس کی سٹیجز یعنی شوگر کی، وہ کیا کیا ہیں، وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ہاں بالکل، یہ ایک ہمارے پاس 3 سٹیجز ہیں، جو پہلے ہم انیشلی اس جو ریسرچ کے مطابق 2 سٹیجز ہم کرتے تھے، ایک ینگ ایج میں کرتے تھے اور دوسرا جو ہے نا وہ اولڈ ایج میں کرتے تھے، اور ابھی آج کل جو ہے نا مطلب ریسرچ نے یہ چیز کیا کہ اس کی مڈل وہ بھی آ جاتا ہے، اس کو ہم موڈی کہتے ہیں، اور جو پہلا جو ینگ ایج میں زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹس میلائٹس، اور جو اولڈ ایج میں ہو جاتا ہے موسٹلی 35 کے بعد 40 کے بعد، اس کو ہم ڈائبٹس میلائٹس ٹائپ 2 کہتے ہیں، اور اس کی جو ڈویژن ہے وہ موسٹلی ریزن پہ ہے، اس کے کازز پہ ہیں۔ اب جو ٹائپ 1 ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پیدائشی کچھ کنجینیٹل فیملی ہسٹری پازیٹیو ہوگی اس کے ساتھ، یا اور اس طرح کوئی ریزن ہوگی جس کی وجہ سے جو ہمارا لبا ہے، جو فیکٹری ہے انسولین پیدا کرنے کی، وہاں پہ اسپیسیفک جو انسولین پیدا کرنے کے خلیے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، وہ مکمل ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے انسولین کی پیدائش ہوتی نہیں ہے۔ جب انسولین کی پیدائش ہوتی نہیں تو آپ کے پاس جو شوگر کی لیول ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ ٹائپ 1 کا ہے جس کو ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ جو ٹائپ 2 ہے جو 35-40 ایئرس کے بعد ہو جاتے ہیں، اس میں مختلف کازز ہوتے ہیں، جس طرح مین ریزن جو ہے نا اس میں اوبیسٹی ہے، جو موٹاپا ہے۔ اب موٹاپے کی کیا اس کی ریزن ہے؟ انسولین ہمارے پاس پیدا ہو جاتی ہے لبے سے اور پراپر کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن موٹاپا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ریزسٹنٹ پیدا کر لیتے ہیں، جو ہم اس کو کہتے ہیں پیریفری ریزسٹنٹ، مطلب انسولین ہوتی ہے لیکن وہ انسولین فیکٹری پہ اتنا برڈن ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو شوگر کو ٹرانسپورٹ ہے وہ اس کو پراپر وہ نہیں کر پاتی۔ آخر میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی مطلب اتنی زور ہو جاتی ہے، اتنا برڈن پڑ جاتا ہے کہ جو فیکٹری انسولین کو ڈیفینیٹلی جب موٹاپا ہوتا ہے تو اس کے لیے زیادہ انسولین کی پیدائش کرنی ہوتی ہے، زیادہ شوگر کو ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کی انورسلی مطلب انڈائریکٹلی جو ہے نا وہ پھر وہی فیکٹری پہ کر لیتا ہے، جس طرح فیکٹری جو انسولین پیدا کر لیتی ہے وہ اس کے سیلز جو ہے نا وہ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ جل جاتے ہیں، وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں،
تو وہ بھی انسولین پر آخر میں پیدا نہیں کر پاتے، اور انسولین کی جو ہمارے ہیومن باڈی میں ہوتا ہے جو قدرتی طور پر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے موٹاپے کی بات کی ہے، تو ایک تو ریزن یہ آپ بتا رہے ہیں کہ موٹاپا ہونے کی وجہ سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں شوگر ہونے کے. اگر شوگر ہے اور اس کے بعد موٹاپا ہو جانا، یہ بھی اس میں آتا ہے، اس کا لنک ہے؟ ہاں، اس کا خیر اس کا موسٹلی جو ہے نا شوگر ہو جاتا ہے وہ موٹاپے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب شوگر کی وجہ سے موٹاپا ہونا، اس کی کچھ میڈیکیشن ہے جس کی وجہ سے موٹاپے کی طرف چلے جاتا ہے. اس میں کچھ انسولینس ہیں، اکثر موسٹلی جو ٹائپ 1 میں نے بتا دیا، اس میں ینگ ہمارے پاس فیمیل یا میل جو اسٹوڈنٹس وغیرہ آتے ہیں تو اس کو ہم انسولین وہ کر لیتے ہیں. تو اس کی پہلے مطلب ہے کہ باڈی فگر لین ہوتی ہے، جب انسولین سٹارٹ کر لیتے ہیں اس میں کچھ ٹائپس ہیں تو وہ باڈی گین کرنا شروع کر لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن ہے میڈیکیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے، کمپلیٹ کریں. باقی اس طرح کوئی وہ نہیں ہے کہ مطلب شوگر کی وجہ سے موٹاپا ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو میڈیکیشن ہے میڈیکیشن کے ساتھ میڈیکیشن جو ہے وہ موٹاپے کی طرف لے جاتی ہے. اچھا، خواتین اور مردوں میں بھی کیا اس کا ریشو ڈفرینٹ ہے؟ یعنی بہت ساری ایسی بیماریاں جس میں خواتین کا ریشو زیادہ ہے یا مردوں کا ریشو زیادہ ہے، تو شوگر میں بھی کچھ ایسی چیزیں؟ ہاں، ایکچولی یہ جس طرح دل کی بیماریوں میں ہے یہ ریشو فیمیل میں 50 ایئرس تک ریشو کم رہتا ہے اور میل میں زیادہ رہتا ہے. پھر اس کے بعد 50 کے بعد دونوں برابر ہو سکتے ہیں. لیکن ڈائبٹیز میں اس طرح کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے مطلب فیمیل میں بھی برابر ہے اور میل میں بھی برابر ہے. لیکن ہاں کچھ بیماری ایسی ہے جو ہماری اپنی قوت مدافعت سسٹم ہے جو اپنی جو اس پہ کر لیتا ہے، حملہ کر لیتا ہے، جو ہمارا لبلبا ہے وہ فیمیل میں یہ بیماریاں کچھ زیادہ ہو سکتی ہے. تو اس کی وجہ سے شوگر کے چانسز اس میں یہ تھوڑا سا زیادہ ہے اگر اس کو یہ بیماریاں ہیں. باقی اس طرح کوئی وہ نہیں ہے، ڈائریکٹ لنک نہیں ہے اس کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے؟ پہلے سے پریکاشنز ایسی لے لیں کہ آپ کو شوگر نہ ہو. ٹھیک ہے. ہاں، اس میں وہ ہے احتیاطی تدابیر موسٹلی جس کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے اس کو زیادہ اس چیز پہ توجہ دینا چاہیے. لیکن جن کی فیملی ہسٹری پازیٹیو نہیں ہے اس کی کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، جس طرح کے انیکٹیویٹیز وغیرہ کا ہے اس کی طرف سے اپنے آپ کو بچائیں، پراپر ایکسرسائز کی طرف لے کے جائیں، ایسی فوڈ وغیرہ کو استعمال نہ کریں جو آپ کو موٹاپے کی طرف لے کے جائیں. یا ایسے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر جن کا کام بیٹھنے کا زیادہ ہوتا ہے تو وہ بھی موٹاپے کی طرف لے کے جاتا ہے. تو وہ چیزوں سے آپ نے مطلب ہے کہ وہ کرنا ہے، احتیاط کرنا کہ موٹاپے کی طرف نہ لے کے جائیں. باقی جو ہے کہ جن کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے اس کو تو پراپر اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہونی چاہیے. مطلب ہفتے میں ایٹ لیسٹ یا مہینے میں یا 6 منتھ 5 منتھ میں ایٹ لیسٹ اپنا شوگر چیک کریں کہ میرا شوگر کس لیول پہ ہے. جو علامات ہیں اس کی طرف دیکھیں کہ مجھے زیادہ پیاس تو نہیں لگتی، زیادہ پیشاب تو نہیں آتا، یہ چیز اس کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، اس کو مانیٹرنگ کرنی چاہیے. کیونکہ فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے تو چانسز ہو سکتے ہیں کہ اس کو شوگر زیادہ ہو. اب پھر اگر وہ ہے کہ وہ بھی یہ احتیاط کریں کہ اپنے موٹاپے کا خاص خیال رکھیں، اپنے ایکسرسائز وغیرہ کا پراپر خیال رکھیں. اور اگر کسی کو شوگر کا کوئی مریض ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ احتیاط کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کوئی انجری نہ ہو جائے، تو وہ کس طرح سے خیال رکھا جائے؟ ہاں بالکل. اگر ایک پیشنٹ کو شوگر ہے تو جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا قوت مدافعت سسٹم کمزور ہو جاتا ہے انسان کا. تو اس لیے ان مریضوں کو ہم ایک تو شوگر کی پراپر اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہونی چاہیے، شوگر کا پراپر کنٹرول ہونا چاہیے. اگر وہ کنٹرول سے زیادہ نہیں رہتا تو مائنر سی انجری ہو جاتی ہے، اس میں پھر یہ کہ انفیکشن جو قوت مدافعت سسٹم ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا اور شوگر کی وجہ سے خراب ہوا ہوتا ہے. تو وہی انفیکشن کی طرف پھر جراثیم کی طرف جو ہے نا چانسز وغیرہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہی اس لیے ہم مریضوں کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنا شوگر پراپر کنٹرول میں رکھیں اور ایسی انجری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں جس کی وجہ سے آپ کو یا کوئی بھی مائنر انجری ہو تو پراپر اس وقت اینٹی بایوٹک وغیرہ کا استعمال کریں اور اسی زخم کا خیال رکھیں. اچھا، اور کون سی ایسے فوڈ انٹیکس بھی ہیں جس کی وجہ سے شوگر جو ہے وہ ریزن بنتی ہے، یعنی شوگر ہو سکتی ہے، کوئی ایسی غذائیں ہیں؟ ہاں ایکچولی اس طرح کوئی وہ نہیں ہے کہ جس کچھ لوگ زیادہ میٹھا کھا لیتے ہیں وہ شوگر کی طرف بالکل اس کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ انسولین کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے وہ ہے. اور ایسی فوڈ ہیں جو شوگر کو زیادہ کر لیتے ہیں، اس میں فرکٹوز زیادہ ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو کھجور وغیرہ ہو گیا یا انجیر ہو گئے، یہ ایسی فروٹ ہے اس میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. لیکن ایسا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ مطلب ایک بندہ اتنے لیول پہ اس کو استعمال نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے شوگر کاز ہو جائے. لیکن ہو سکتا ہے اگر اس کو زیادہ تر استعمال کیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی شوگر کے چانسز ہو سکتے ہیں. اور شوگر کو مانیٹر کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ ہاں، شوگر کو مانیٹر ہم اس طرح کر لیتے ہیں. اگر ایک پیشنٹ کو ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کو یہ علامات ہیں کہ پیاس زیادہ لگنا، پیشاب زیادہ آنا، تو اس کو ہم پہلے جو ٹیسٹ کر لیتے ہیں ہم اس کا خالی پیٹ ٹیسٹ کر لیتے ہیں. وہ فاسٹنگ پہ ہم مارننگ میں کر لیتے ہیں، موسٹلی تقریباً 8 آورس کی فاسٹنگ وہ ہم گیپ رکھ لیتے ہیں، اس کو کر لیتے ہیں. اس کی ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ جو کٹ آف ویلیو ہے وہ 125 ہے، 125 ہے. اب 125 کے برابر ہے یا 125 کے قریب ہے
یا 125 سے زیادہ ہے تو ہم اس کو شوگر کی وہ کریں گے کہ اس کو شوگر سسپیکٹڈ ہے. اگر 125 سے زیادہ ہے پھر تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ شوگر ہے. لیکن نیکسٹ اسٹیپ بھی ہم چلے جاتے ہیں, اس کو ہم کرتے ہیں کہ HbA1c ہم ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں, اس میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس مریض کو وہ ہمیں بتاتا ہے تقریباً 3 months پیریڈ جو شوگر ہے کہ وہ مطلب کس لیول پہ ہے, اس کو زیادہ ہے یا نہیں ہے. تو وہ کچھ میڈیکیشن کے ساتھ بھی ہم وہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم اس طرح اس لیول کو مانیٹر کر لیتے ہیں. یا اس کو اگر ہوتا ہے کہ کھانے کے 2 گھنٹے بعد اپنا شوگر چیک کریں, اس کی ویلیو 200 سے زیادہ ہو تو پھر بھی ہم اس کو سوچ سکتے ہیں کہ اس کا شوگر کی طرف یہ جا رہا ہے, اس کو شوگر ہے. اوکے. اور انسولین کا استعمال کب کرنا چاہیے؟ ہاں, انسولین کا استعمال انم ہم جب شوگر کی مریضوں کو ٹریٹ کر لیتے ہیں, انیشیلی ہم اس کو ایکسرسائز وغیرہ تھوڑا سا ڈائٹ یا لائف سٹائل موڈیفیکیشن کا بتاتے ہیں کہ وہ اپنے ڈائٹ کو کس طرح, جو چیزیں میٹھی چیزیں ہیں ان چیزوں سے پرہیز کر لے, چینی کا کم کر لے, یا کھجور وغیرہ یا انجیر وغیرہ, یا باقی جو فروٹ ہیں جو زیادہ میٹھے ہیں جس میں فرکٹوز وغیرہ یا شہد وغیرہ, ان چیزوں سے ہم اس کو اوائڈ کر لیتے ہیں. پھر جب اس کے ساتھ ایکسرسائز یا ان کی لائف سٹائل موڈیفیکیشن ڈائٹ سے کنٹرول نہیں ہو جاتا تو نیکسٹ اسٹیپ پہ ہمارے پاس میڈیکیشن آ جاتی ہیں. تو پھر میڈیکیشن کو بھی ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جاتے ہیں. جو آپ نے کویشچن پوچھا کہ انسولین کو ہم تب کر لیتے ہیں جب یہ میڈیکیشن سے کنٹرول نہیں ہو جاتا, ایک بات یہ ہے. ایک میں نے جو HbA1c کا بتا دیا, تو HbA1c ہمارے جو 7.5 لمٹ ہے اس سے زیادہ ہو جائے تو ہم اس انسولین کی طرف پھر سوچتے ہیں. اس کی نارمل جو ہے وہ 6.5 نارمل ویلیو ہوتی ہے. 6.5 نارمل. تو یہ بھی بتائے گا کہ شوگر کی وجہ سے مزید کیا پیچیدگیاں ہوتی ہیں کسی کی لائف میں؟ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ شوگر جو ہے وہ جڑ ہے مختلف بیماریوں کی, اور دوسری طرف یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ شوگر کوئی بیماری ہے ہی نہیں. بالکل, یہ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کیونکہ ہم بھی مریضوں کو یہ وہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو جو اپنی بیماری ہے شوگر کی بیماری, آپ کو اپنے ڈاکٹر سے زیادہ آپ کے پاس اس کے علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس علم ہو تو یہ شوگر کوئی بیماری نہیں ہے, وہ پراپر ڈائٹ کا کنٹرول رکھے گا, پراپر میڈیکیشن کے وہ کرے گا, اور اپنی شوگر کی مانیٹرنگ کر کے اپنے شوگر کو لمٹ میں رکھے گا. جب تک شوگر لمٹ میں ہے, اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا رہوں گا, وسیم اکرم ہے, مطلب ایتھلیٹ ہیں, ہمارے کرکٹرز ہیں, تو اس کا شوگر وہ اپنے پراپر ایکسرسائز کر لیتا ہے, پراپر مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے, اس نے پراپر سب کچھ ایک لمٹ میں رکھا ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں اس نے ایک بیماری کی طرف زیادہ ورس نہیں کرنے کا جا رہا ہے. لیکن ایک اگر اسی بیماری کو ہم ایک بیماریوں کی ماں بھی کہتے ہیں, وہ اسی وجہ سے جب آپ اس کو پراپر کنٹرول نہیں کر پاتے, آپ کا شوگر لیول ہمیشہ زیادہ ہوگا. جب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہی شوگر جو ہے نا آپ کی خون کے جو نالی ہیں اس میں پھر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس میں ہمارے پاس پھر گردوں کا مسئلہ ٹاپ پہ ہوتا ہے کہ گردوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. جب گردوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کی گردوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ خون کو صاف کرنا, تو خون کے جو فضولیات ہوتے ہیں خون میں زیادہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر اس سے پھر اگلے مسئلے دماغ کو وہ کر لیتے ہیں اور وہ نودگی میں چلے جاتے ہیں, اور اس کی پھر ڈیتھ ریشو زیادہ ہو جاتی ہے. یہ ایک مطلب یہ بیس ہوتی ہے مختلف بیماریوں کا. اس طرح ایک دل کی ہے, جب شریانوں میں وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ شریانے تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو ہارٹ اٹیک کا بھی ہو جاتا ہے. اس طرح فالج کا ہے, فالج کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور بھی اس طرح مطلب جو ہمارے رگ ہیں, جو ویسلز وہ کہتے ہیں نرو جو ہیں, جو ہمارے درد وغیرہ کے جو ٹمپریچر کے پیغام لے کے جاتے ہیں, تو اس کے گرد بھی ایک بلڈ سپلائی کے ویسلز ہوتے ہیں, رگیں ہوتی ہیں, اس میں بھی یہ چیز جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو وہ بھی پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا. اکثر آپ نے سنا ہو کہ مریض کہتے ہیں کہ میرے پاؤں جل رہا ہے, اور میں جب چپل پہنی تو مجھے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں چپل پہنے. وہ یہی وجہ ہے کہ شوگر کنٹرول ہوتی نہیں ہے, اور وہ اس طرح وہ آرگن کو, مختلف آرگن کو افیکٹ کرنا شروع کر لیتا ہے. کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ میرے آنکھ کی نظر جو ہے نا کمزور ہوتی جا رہی, وہ اسی وجہ سے یہ ساری جو شوگر کی پراپر خیال نہ رکھنے سے یہ پیچیدگیاں پھر آپ کے مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایسے مریض آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کہا جاتا ہے کہ کھجور اور انجیر میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے اور اسے کھانا سنت بھی ہے, لیکن ایک سرٹن ایج جو ہے وہ شوگر کی بیماری میں آ جاتی ہے جس میں اس کو بھی اوائڈ کرنے کا کہا جاتا ہے. تو یہ کون سی سٹیج ہے اور کس حد تک اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے کھجور اور انجیر؟ انم بہت اچھا کوشچن آپ نے پوچھا, کیونکہ یہ ایک ایسی غذائیت ہے کہ اس میں مطلب ہے کہ مریضوں کو ہم ایڈوائز بھی کرتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں. ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مطلب ہم اس کو ایک اچھا غذا سمجھتے ہیں, ایک صحت مند. لیکن شوگر کی مریضوں میں ہم اس کو کیوں منع کر لیتے ہیں اور کب اس کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہماری جو پاکستانی پاپولیشنز ہیں موسٹلی ان ایجوکیٹڈ ہیں, ان کو تھوڑی سی اس شوگر کے بارے میں اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا جاؤں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ہمارے پاس میڈیکل اسٹوڈنٹ آتے ہیں جو ٹائپ 1 میں نے بتا دیا, اس میں انسولین پیدا نہیں کرتے, تو اس میں شوگر لیول زیادہ ہو جاتا ہے, انسولین ہوتا نہیں ہے. تو کبھی کبھی مطلب ہے کہ وہ گھر پہ کچھ پروگرام
پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس نے اپنے شوگر کو اتنا مانیٹر کیا ہوتا ہے, اتنا چیک کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے پہلے اگر کوئی برتھ ڈے کیک وغیرہ کھاتے ہیں تو اپنے شوگر کو وہ انسولین کو لگا لیتے ہیں, اپنے پراپر مانیٹر میں رکھ لیتے ہیں. لیکن ہماری پاکستانی پاپولیشن کو اگر آپ بتائیں کہ کھجور آپ کھا سکتے ہیں, ایک سائڈ سے تو وہ پراپر مانیٹر نہیں کرتے, خیال نہیں کرتے, اور ایک آپ دوسری سائڈ سے اگر آپ اس کو اس طرح ڈائٹ ایڈوائز کر لیں جو ہم ڈیفینیٹلی ہم اس کو مانتے کہ یہ صحت مند ہوا ہے, لیکن وہ پراپر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیز جو ہے نا بیماری کو تھوڑا اور زیادہ ہوا. اور بیلنس بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ کب کرنا ہے, کتنا, کیا کوانٹٹی استعمال کرنی ہے. اب اس کا میں مطلب اگر سادہ الفاظ میں اس چیز کو سمپل کر لوں, اگر ایک ہے وہ پراپر ڈائٹ کر رہا ہے اور پراپر اس کو شوگر کا پتہ ہے کہ میری شوگر جو ہے نا انسولین کے ساتھ اس طرح لیول پہ چل رہا ہے, تو جب وہ اس طرح کھجور کھا رہا ہوتا ہے یا انجیر کھا رہا ہوتا ہے تو چلو وہ انسولین 2 یونٹ 3 یونٹ زیادہ لگا لیتا ہے, وہ استعمال کر سکتا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو پراپر بالکل استعمال نہ کریں. اگر کچھ جو لوگوں کو ایجوکیشن ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, اس سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ انسولین کو زیادہ استعمال کریں تو وہ بیلنس کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا, لاسٹ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی کہ شوگر کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور کتنا پرولونگ کرتا ہے؟ شوگر کی ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ایک مطلب ایک لائف وہ ہے, آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک اگر کسی کا ایک لاسٹ آپشن ہمارے پاس بن جاتا ہے وہ پنکریاز کا وہ ہے کہ اس کو ہم ٹرانسپلانٹ کر لیتے ہیں, لیکن وہ بھی جب آپ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو دوسری سائڈ سے اس کی بھی ایک اپنی میڈیکیشن ہوتی ہے. تو اس کی ٹریٹمنٹ علاج یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتے ہیں, شوگر اس کا ایکسرسائز وغیرہ کا, لائف اسٹائل کا, پھر میڈیکیشن ہے, پھر انسولین ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اپنی لائف اسٹائل استعمال کرنے ہوتے ہیں. لائف اسٹائل ایک چینج کرنا پڑتا ہے, شوگر جب ہو جائے تو ٹریٹمنٹ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. بالکل, شوگر کی مریضوں کو اپنی لائف اسٹائل ٹوٹلی چینج کرنی پڑتی ہے, اور ساتھ میں میڈیکیشن کے ساتھ یہ عادت پڑنی چاہیے ان کو کہ یار میری میڈیکیشن کس ٹائم میں نے استعمال کرنی ہے اور کون سی استعمال کرنی ہے, اور اس کے ساتھ میرا شوگر لیول کس طرح ہے, یہ پراپر ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سہیل صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا. ناظرین, ڈاکٹر سہیل نے جس طرح سے بتایا کہ ایک جو بیسک چیز ڈاکٹر سہیل نے بتائی ہے وہ ہے موٹاپا, جس کی وجہ سے شوگر ہو سکتی ہے آپ کو. تو ایکسرسائز, اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا جو آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتا ہے. پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.